شادی خوب اچھی کرو، تمہاری استطاعت تمہاری حیثیت کے مطابق کرو ساری چیزیں. ہاں کچھ لوگوں نے بہت ہی زیادہ کنجسٹڈ بھی بنا دیا ہے، جیسے وہ جماعتیں چلا چٹی والے لوگ، انہوں نے تو شادی کو پورا ہی وہ ختم کر دیا. نہیں نہیں نہیں، خالی ایک 2 پلی والی 5 روپے کی ٹوپی پہنو، بس نکاح اس میں ہی کر لو، اجلا کرتا، بس اتنا ہی. نہیں، خوشی منانے کا حق ہے تمہارے پاس، تمہارے پاس عمدہ لباس پہننے کا حق ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا تو اب اس کا انداز تو دیکھو. حدیثوں میں موجود ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ذی الحجہ کو رخصت ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے، تو آپ کے لیے ایک بہت ہی قیمتی اونٹنی منگوائی گئی تھی جب حضرت فاطمہ کی ڈولی جا رہی تھی. اور اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات حضرت فاطمہ کے آگے آگے چل رہی تھیں. انصار کی ساری عورتیں اس جلوس میں شامل تھیں جب حضرت فاطمہ جا رہی تھیں، اور صرف جا نہیں رہی تھیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات رجزیہ اشعار بھی پڑھ رہی تھیں حضرت فاطمہ کی فضیلت میں. اس میں سب سے پہلے جو اشعار پڑھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت ام سلمہ نے ساری عورتوں کو مخاطب کر کے کہا، اے عورتوں آ جاؤ اس جلوس میں، دیکھو اس سواری پر کون بیٹھی ہے جس کو رسول اللہ نے جنتی جوانوں کی سردار کہا ہے. آج وہ نکاح کے بعد اپنے گھر جا رہی ہیں. اور اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھی، ان کے بھی اشعار ہیں عربی میں. انہوں نے کہا، اے انصار مدینہ کی خواتین، آج دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر سے وہ خاتون جا رہی ہے جو رسول اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے، اور اس کے گھر جا رہی ہے جو رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. حضرت علی کے گھر جا رہی، یا حضرت حفصہ نے بیان کیا. اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں اور کہا، اے خواتین، اے مدینے کی عورتیں، سب اپنے اپنے سروں پر حجاب ڈھک لو، اس لیے کہ تم جس کے نکاح کے اس جلوس میں جا رہی ہو اس سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. حضرت فاطمہ کے فضیلت میں یہ باتیں پڑھی جا رہی تھیں، اور پیچھے انصار مدینہ کی خواتین سب اس جلوس میں شریک تھیں. اور جب مولا علی کے گھر پر یہ جلوس پہنچا تو وہاں استقبال کے لیے میرے آقا پہلے موجود تھے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور حضرت علی کو ہاتھ میں ہاتھ دے کر کھڑے ہوئے تھے. جب حضرت فاطمہ آئیں ان کو اتارا گیا. دلہن کو جب اتارا جاتا ہے، یہ سارا نظام رسول اللہ کے گھرانے کا میں بتا رہا ہوں، پہلے میں نے کبھی اس چیز پر شاید آپ کے سامنے عرض نہ کیا ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کو خود اتارتے ہیں اور حضرت علی کے ساتھ لا کر دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کے ملایا، اور اس کے بعد پانی منگوایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنے وضو کا بچا ہوا پانی دونوں کے جسموں پر چھڑکا اور فرمایا، اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت فرما اور ان کی اولاد میں قیامت تک شیطان رجیم سے ان کی ذریت کو محفوظ فرما. یہ رسول اللہ کی دعا تھی. حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو پانی چھڑکا اور اس کے بعد یہ بھی دعا فرمایا کہ اے اللہ، ان کے جسم کے ہر حصے سے خوشبو پیدا فرما. اس کے بعد حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر پر آئی. یہ بیان اس لیے میں نے کہا، یہ کیا آپ کے سامنے کہ شادی کے لیے آپ کے پاس حق ہیں، خوشیاں منانا کوئی ناجائز و حرام نہیں. ہاں کراس لمٹ کو کراس نہ کرو، باؤنڈری کو کراس نہ کرو جو شریعت نے بیان کی ہے. اس ضمن میں ہمارے ہاں جو چیزیں ہوتی ہیں شادیوں میں، عورتیں گھروں کے اندر دلہنوں کو سجا رہی ہیں شادی سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے، یا ان کے ہاں کچھ اردو کے گیت گا رہی ہیں، اس سب کے لیے ہم منع نہیں کرتے. خوشیوں کے دن ہیں، ان کو اس کی اجازت ہے. ان کے مہندیاں، ان کی ہلدیاں، یہ اس بات کا خیال ضرور رکھیں، یہ ہلدی مہندی کہاں سے آئی؟ جو بھی ہے، عورتیں مہندی لگاتی ہیں، ہلدی لگائیں، اور دولہے کو کیوں لگاتے وہ تو مجھے نہیں پتا. ہو سکتا ہے پیلا دکھنے کے لیے، کالا بھی ہو تو اجلا دکھنے لگ جائے تھوڑا سا، ہو سکتا ہے یہی مسئلہ ہوگا. باقی ہلدی کا دولہے سے کیا تعلق ہے نہیں معلوم. ہاں بہرحال اگر اس نیت سے ہی اس کو لگایا جاتا ہے تو لگاؤ، دولہا پیلا دکھے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن دولہے کو پیلا کرنے کے لیے غیر محرم عورتیں نہ آ جائیں. جو عورتیں اس کے لیے غیر محرم ہیں وہ دولہے کو آ کر کے چھو رہی ہیں، پکڑ رہی ہیں، لگا رہی ہیں، یہ حرام کام ہو گیا. جہاں حرام کی آمیزش ہو گئی وہ ناجائز ہے، اور بغیر حرام کے خوشیوں کا اظہار کر رہا ہے. دولہے کے لیے ہو دلہن کے لیے، دولہا بیٹھا ہے اس کے لیے سہرا پڑا جا رہا ہے، دولہا بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے محفل لگی ہوئی ہے، اور کوئی اس کی فضیلت کچھ بیان کر رہا ہے، کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے. تم تو آسمان سے اترے ہوئے ہو،
تم تو دودھ کے دھلے ہوئے ہو. یہ جو بھی ہے یہ شادیوں کے درمیان بیان کی جانے والی باتیں, اس سے بھی منع نہیں ہے, اس سے بھی منع نہیں ہے. ہاں یہ صحرا پڑھنا رواج رہا, بزرگوں کے درمیان بھی ہوتا رہا, اس سب سے ہم منع نہیں کرتے. ہاں ان رسم و رواج کو ہم شدید طریقے سے مذمت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ تم پھر اگر پٹاخے اڑانے لگ گئے اور اس کے بعد آتش بازیاں کرنے لگ گئے, جو چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں. اور یہاں تک کہ کئی رسم و رواج ایسی بھی آتے ہیں, ہم سے کئی لوگوں نے پوچھا کہ دولہا آتا ہے ہال میں تو اس کی سالیاں چپل چرا لیتی ہیں. کہا کیوں, چپل پہن کے نہیں آئی تھی گھر سے, دولہے کی کیوں چرا رہی ہیں؟ کبھی سالہ کبھی سالیاں. یہ رسم و رواج کے معاملات ہمیں تو آج تک سمجھ میں نہیں آئے کہاں کون سی کتاب سے ان کے پاس آئے. بہرحال میں جہاں تک یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ خوشیوں کے اظہار گھریلو خاندانی معاملات میں جس انداز سے بھی ہوں, جیسے مزاح کے لیے ہوئے, تفریح قلب کے لیے کچھ باتیں ہوئیں, ان تمام چیزوں میں شریعت نے منع نہیں کیا ہے, شریعت نے منع نہیں. ہاں اگر وہ لوگ پوچھنے لگ جائیں کہ بھائی تم ہار پہنتے ہو, تم شیروانی پہنتے ہو, یہ کہاں سے ثابت ہے, کون سی حدیث میں آئے, وہ شامی کباب والوں کی بات کر رہا ہوں, ان لوگوں کو بہت ساری حدیثوں کی بات ہے. تو دیکھیں ہر چیز یہ کتابوں میں موجود بتائی نہیں گئی ہے, لیکن ایک فارمولا دیا ہے شریعت نے کہ تم باؤنڈری کراس مت کرو, ایسا کوئی عمل نہ کرو جو شریعت کے اصولوں سے ٹکراتا ہو. غیر محرموں سے تمہارا میل جول یا آتش بازیاں, اس طرح کی حرام کاریاں نہ ہو. کسی جگہ نکاح میں پہنچے ہوئے ہیں, وہاں جا کر کے دیکھیں تو نکاح سے پہلے ہی خوب دھوم دھڑاکے سے گانے بج رہے ہیں. کہا کیا کرنے کے لیے ہم آئے یہاں پر؟ کہا بند کر دیں گے, تھوڑی دیر بند کر دیں گے جب تک نکاح ہو رہا ہے. اور نکاح ہوا ادھر سے, اس نے قبول کہا, پھر سے گانے شروع ہو گئے. تو تم نے خوشیوں کے اظہار میں کس چیز کا سہارا لیا؟ کاش وہ اچھے دن تم رسول اللہ کی نعتیں بھی سنا دیتے. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے کہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہے. یہ دھوم دھڑاکے میں اس جوڑے کے ساتھ پھر بچے کیا پیدا ہونے والے ہیں؟ اثرات وہی مرتب ہوتے ہیں. میرے عزیزو, نکاح اور شادیوں کے درمیان ہونے والے خرافات اور رسم و رواج, اس کی کیٹیگری ہونی چاہیے. کچھ وہ ہیں جو مباح ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ کرنا ثواب ہے, مہندی لگانا ثواب ہے, ہلدی لگانا ثواب ہے, میں نہیں کہتا. مباح چیزیں جس پر ثواب بھی نہیں, عذاب بھی نہیں, گناہ بھی نہیں. لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جو عذاب ہیں, ثواب نہیں ہے. کچھ چیزیں وہ ہیں جو حرام کاریاں اگر اس میں مل گئیں, بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے.